عدالت صاحب وہ نوحانی کریں گے اور سردار وسیم عباس خان صاحب وہ شہادت کی مجلس پڑھیں گے. شہداء خاص طور سے منچ میں ہونے والے شہداء اور جس مرحوم آدمی کے لیے اشارہ ثواب کی گئی ہے اس کو اپنے مرحومین کو استاد سعید صفت جعفر شہید علی حسینی اور شہید قاسم سلیمانی کو مقبول کر بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. عزیزان سیرت النساء العالمین مجلس ایام فاطمیہ کے سلسلے کی ایک مجلس ہے اور اصالہ ثوابی کی بھی مجلس ہے. یقیناً بہرحال ہم تو جو بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے. ہمارا کوئی بھی دنیا سے چلا جائے ہم اس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. یہی ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم بھی فرمایا ہے کہ تم جب آپس میں جمع ہو تو اپنی محفلوں کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو. تمہارا یہ چند دن آپ عزیزان محترم کی خدمت میں فضائل اور مسائل کے لیے بندہ حقیر حاضر ہوا ہے. اور انسان زندگی میں بہرحال کسی نہ کسی مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. ظاہری زندگی اس کی کوئی نہ کوئی اپنے لیے کامیابیوں کو سکسیس کو ڈیفائن کرتی ہے، لیکن پروردگار نے انسان کی خلقت کو
اپنی بندگی کی طرف مانگا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر میں نے تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے۔ ارشاد بھی ہے، قرآن بھی ہمیں اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ آسمانوں میں زمین کی وسعتوں میں پروردگار سما نہیں سکتا۔ اگر پروردگار سما سکتا ہے تو مومن کے قلب میں سما سکتا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا قلب، ہمارا دل اس قابل ہے؟ کیا یہ صاف ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی ظرفیت پائی جاتی ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی جگہ؟ کیونکہ خدا کی رحمت تو وسعت ہے، خدا کی رحمت، خدا کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کو دیتا ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ لینے والے کی ظرفیت کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اپنی زمین کو زرخیز کرے گا کہ اس میں بونے والے بیج کل کو کوئی فصل بن سکے۔ اگر زمین بنجر ہوگی تو آپ کچھ بھی ڈالتے رہیں، بہترین بیج ڈالیں، بہترین ہوائیں چلتی رہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زمین بنجر ہے۔ تو اب ہم اپنے زمین کو، یعنی اپنے نفس کو، ہمیں اس قابل کرنا ہے کہ ہم خدا کے لطائف کو اپنے وجود میں حاصل کر سکیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اس کی زندگی میں خدا نہ ہو، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ عزیزان، وہ پروردگار نے خلق اس لیے کیا، 1,24,000 کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہا ہے لا الہ الا اللہ کہو، یہ کہو کہ اس میں ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہ تمہیں ملے، میں مل جاؤں۔ اسی لیے دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اب یہی تو کربلا بھی تو یہی بتا رہی ہے کہ صرف خدا، یعنی سب کچھ امام نے اپنا لٹا دیا۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ کوئی زمین چاہیے تھی، کوئی حکومت چاہیے تھی، کوئی جائیداد چاہیے تھی، نہیں، ان سرداروں کو جو جنت کے سردار ہیں انہیں دنیا دے بھی کیا سکتی ہے؟ یہ تو دنیا کو کمال میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ تو دنیا کو کمال میں، دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ گمراہی، انسان گمراہ ہے، مصیبت میں ہے، کچھ نہ ملے صنم بت قدوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے، ایک ایک ذرے ذرے سے چیز کے لیے انسان قتل کر بیٹھتا ہے۔ آپ خود سوچے نا، مولا متقی نے یہ تو فرماتے تھے کہ اس دنیا میں کیا ہے کہ جہاں سب سے بہترین پانی پینے کی چیز پانی ہے اور مارا مارا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے اور جنگلوں میں ایسے ہی پھرتا ہے۔ عزیزان وطن، دنیا کی لذت اسی میں حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو شب کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے۔ لذت اسی میں ہے، اور یہ جو لذت ہے یہ جوانی میں زیادہ ہے۔ بڑھاپے میں تو دیکھیں بعض اوقات مجبوری بھی ہو جاتی ہے، اب انسان کیا کرے، خدائی کو ڈر ہے، ورنہ کوئی تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، جوانی کی قدر کرے، جو جوانی کے اندر پرواز چڑھے گا کچھ نہیں، خدا تو اتنا رحمان ہے، وہ تو آپ کے قدموں سے آپ کو بچاتا ہے۔ بہت مشہور اہل سنت کی جو کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء نظام گنجوی کی، اس کے اندر اس نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص نے سنا کہ ایک لوہار ہے، اور لوہار جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آگ کے اندر ڈالتا ہے، اس کو لوہا گرم اس کے ہاتھوں کو اثر نہیں کرتا۔ تو اس نے بولا پتہ نہیں اس کے پاس کون سا علم ہے، کوئی کیمیا ہے، کیا ہے،
میں جا کے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے، یہ معجزہ کیسے کر رہا. اس کے پاس گیا، اسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اس نے بہرحال واقعہ بتایا کہ ایک خاتون پہ میرا دل آ گیا. اب میں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہوا معاملہ. تو میں نے سب کچھ کر لیا، تو کسی نے مجھے بولا کہ فلانی جگہ جاؤ، وہاں کوئی جادوگر ہے، عامل ہے، وہ تمہارا یہ کام کر دے گا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، دیواروں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مرضی کی شادی، مرضی کی نوکری. دیواروں میں جب یہ سب بٹ رہا ہو، آپ سوچیں کہ باقی کیا ہوگا ہمارا. اور ہمارا معاشرہ بھی عاملوں کے پاس زیادہ، عالموں کے پاس کم جاتا ہے. اس کی وجہ دنیا ہے نا. ہم دنیا کو کامیابی سمجھتے ہیں. اگر آخرت کو کامیابی سمجھا ہوتا تو کبھی یہ معاملے خراب نہ ہوتے. اور وہ بھی چلا گیا. اب اس نے اپنا جو جادو وادو جو بھی کیا، اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا تم نیک آدمی ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم اچھے کام کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کہا 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرو. پہلا حربہ جادوگر کا ہوتا ہی یہی ہے کہ اس کو پہلے خدا سے دور کراؤ، پھر حرام کرام. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو اس کی پہلی چیز خدا سے دوری ہے. اس کی پہلی چیز نجاست ہے. انسان اپنے آپ کو طاہر اور پاک نہ رکھے، صرف ظاہر کو نہیں، سوچوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے آدمی کو. اب وہ خیر چلا گیا، 40 دن بعد واپس آیا. آگے پوچھا کہ بھائی میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا. اب اس نے پھر عمل کیا. کہا نہیں ہو سکتا. کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے 40 دن میں؟ وہ کہہ رہا میں نے کوئی نہیں کی. کہا یاد کرو کوئی نیکی کی ہے. کہ لگا ہاں ابھی میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو ہٹا دیا کہ کوئی گر نہ جائے. تو جادوگر کھڑا ہو گیا. کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا 40 دن کوئی نیکی نہیں کی مگر پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. خدا ایسی ہے جانے محترم. خدا ہم نے بنے خدا کو کیا سمجھا رہا تھا؟ خدا ڈراؤ. خدا سے ڈرا رحم، جس نے اپنی اول مخلوق کو رحمت للعالمین بنایا ہو، اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہو. وہ خدا تو ایسا ہے کہ انسان اس لیے تو ہے کہ آیات الہی ہیں ہر جگہ. آپ جہاں دیکھیں آپ کو خدا کا جلوہ نظر آنا چاہیے. اور دیکھنے والی آنکھوں، لیلا مجنو کو جو ہم داستانیں سنتے ہیں وہ عرفا نے بیان کی ہیں. ظاہر ہے عرفا بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ مجنو کو ہر جگہ لیلا نظر آتی تھی. وہ لیلا نہیں تھی. اسے اب جس سے وہ محبت کرتا ہے، اصل انسان جس کے عشق کے حقیقی میں جائے اس کا پروردگار ہے. اسے ہر جگہ وہی جلوہ الہی نظر آتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اپنے ایک کتاب میں جو بہرحال کتاب لکھی گئی اس کے ایک چیپٹر کے اندر مجنو لیلا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ حالانکہ تم نے میرے ساتھ بہت سختیاں کی، تم نے میرے ساتھ مجھے چھوڑ دیا، سب کچھ کر دیا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، لوگوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں راستے میں کانٹا ہو اور کانٹے کے لیے یہ ہو کہ یا وہ تمہارے پاؤں میں چھپے یا وہ میری آنکھ میں چھپے، تو میں اپنی آنکھ میں اس کانٹے کو چھپانا پسند کروں گا. کیوں؟ کہ میں تم سے محبت اور عشق کرتا ہوں. عزیزان محترم، انسان جب اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے سختیاں لاتی ہے. وہ دنیا امتحان ہے، مشکلات ہیں. خوب آپ دنیا میں بچے اسکول کا امتحان دیتے ہیں، بڑے یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں. آپ اگر آگے ایک لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو امتحان تو دینا پڑتا ہے آپ کو. تو
تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے قرب کے لیے آپ سے امتحان نہیں لے گا؟ آپ سے امتحان لیتا ہے، کبھی صحت کا، کبھی مال کا، کبھی اولاد کا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم انہی چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ اب جب انسان کے اوپر حقیقت واضح نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم جب بیوی کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ بیوی کا خدا نے خلقت سے پہلے بھی امتحان لیا اور خلقت میں آنے کے بعد بھی امتحان لیا، اور جو جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس گھر سے پیارا خدا کو کوئی نہیں تھا۔ ہم فضیلت سنتے ہیں کہ یہ وہ دروازے تھے کہ جہاں پر فرشتے ٹوٹتے ہوئے آئے۔ یہ اس گھر کی فضیلت ہے عزیزان محترم، یہ اس فرشتے کی خوش قسمتی تھی، اس ستاروں کی خوش قسمتی تھی کہ اس گھر نے انہیں بلا لیا۔ یہ در ایسا ہے، یہاں رسولہ کے دروازے پر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، رسول جو 1,24,000 کا سردار ہے وہ دروازے پہ آتا ہے، وہ سلام کرتا ہے۔ جب رسول خدا مدینہ سے کسی جنگ میں جاتے تھے یا کسی کام سے مدینہ سے باہر جاتے تھے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے، بیٹی سے رخصت ہوتے تھے، اور جب جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے۔ وہ کتنا قیمتی گھر ہے یہ۔ کوچا بنی ہاشم کا کچی دیواروں سے بنا ہوا یہ گھر تھا، گو کہ یہ چھوٹا گھر تھا، لیکن اس گھر نے دنیا کو کیا دیا؟ ایک مولا کائنات، ایک امام حسن، ایک امام حسین اور زینب و کلثوم، یعنی پورا اسلام اسی گھر پہ رکا ہوا ہے۔ پوری انسانیت اور بشریت کی بقا اسی گھر پر ہے۔ یہی تو محور ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلقت کائنات کا مقصد سیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت اور امامت کو کنیکٹ کرنا، متصل کرنا سیدہ کا کام تھا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت آسان ہے، وہی ہونا، 1,24,000 پیغمبر آنا اور آخری سردار تک انسانیت کے پیغام کو، شریعتوں کو کامل کرتے ہوئے لے کر آنا، یعنی یہاں پوری نبوت شریعتیں جمع ہو گئی، ساری کتابیں جمع ہو گئی۔ یعنی رسول کا ظرف اتنا تھا کہ قرآن نہ پہاڑ پہ اتر پایا نہ کسی چیز پہ اتر پایا، رسول کے قلب پہ قرآن آیا، یعنی وہ قلب ایسا ہے۔ اب یہ سب کچھ قیامت تک کے لیے ایک اور نظام سے جڑنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ امامت کا نظام۔ اب کتنی رستے آئیں گے، کتنی مشکلات آئیں گی، کتنی وقت گزرے گا، اور کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس دو چیزوں کو جوڑنا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا وجود چاہیے جس وجود میں اتنی ظرفیت ہو کہ نبوت کو امامت سے جوڑ سکے۔ آسان نہیں تھا، یہ بہت سخت تھا۔ اس سختی کی وجہ سے بی بی نے برداشت کیا ان مشکلات کو کہ جہاں مدینہ کا کوئی شخص گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھا، وہاں جا کر دروازے کھٹکھٹائے، لیکن لیا اپنے وجود کے اوپر بھارت خدا سے عہد کیا ہوا تھا، اس عہد کو برداشت کرنا تھا۔ اور لطف بھی اسی میں تھا کہ جہاں پروردگار ملائکہ سے افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو رات کی تاریکی میں میری کنیز میری بارگاہ میں کیسے عبادت کر رہی ہے۔ یہ عبادت کا خاصہ ہے عزیزان محترم کہ ہر نماز کے وقت میں بی بی کے گھر سے الگ نور نکلتا تھا۔ یہ ظاہری کمالات ہیں، یہ تو ظاہری کمالات ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب بی بی کے کمالات کو کیسے بیان کریں؟ بی بی کے کمالات کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر
کیا ہے لیلۃ القدر؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ روایت بہت ساری تھا رسول خدا کے پاس کچھ لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ ان کی عمریں کتنے 100 سال ہوا کرتی تھی اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی نہیں ہے تو ہم پھر یہ کمال کیسے حاصل کریں؟ تو ایسے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ قدر بھی آئی. تو رسول کو کہا گیا کہ رسول ہم نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اگر یہ چاہے امت تو آپ کے ساتھ لیلۃ القدر یعنی ایک رات میں اتنا سفر طے کر سکتی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اس رات کو درک کرنا کمال ہے. رات کو، اور پوری رات تو شاید انسان کو درک کر سکے، کچھ لمحہ. کچھ علماء نے بہرحال دعویٰ کیا کہ انہوں نے لیلۃ القدر، ورنہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا. سید ابن طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کو درک کیا. کچھ علماء نے پورے سال راتوں کو جاگے تاکہ عام رات میں اور لیلۃ القدر میں فرق محسوس کرے کہ فرق کیا ہے. اللہ حسین کلی ہمدانی کے جو بہت بڑے عارف تھے جنہوں نے 300 ولیوں کی تربیت کی، مدرسے کے طالب علموں کی نہیں، ولیوں کی تربیت کی، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی کیسے ہیں سیدہ، وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کے اذان عالی میں اگر یہ لطف انتقال کر پائے کسی طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ جب کربلا میں سے پہلے امام اپنے کاروان کے ساتھ اپنے خانوادے کے ساتھ پہنچے تو راستے میں امام کو روکا گیا. تو جب امام نے ان کو روکا، پانی پلایا، سب کچھ کیا، پھر امام جب چلنے لگے تو اس لشکر کا جو بھی سردار تھا، جو ہر تھا، اس نے امام کے سواری کو پکڑ لیا، کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. امام کیونکہ امام ہے، امام ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، امام جانتا ہے کس کو کہاں سے بیدار کرنا ہے. امام جانتا، امام کا ایک جملہ، امام کا ایک لفظ قیامت تک کی انسان کو پرواز دے سکتا ہے. یہی امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں تیری ماں تیرے اعضاء میں بیٹھے. حر نے جب یہ سنا کہا کہ مولا اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، مگر میں آپ کی والدہ کے بارے میں بس. اللہ سے کلی امتانی کہتے ہیں بس یہ ایک ادب، یہ ایک احترام شب عاشورہ حر کو شب قدر کا راستہ طے کرا رہا ہے. ایک ادب، ایک احترام. اللہ صلی اللہ ایک ادب، احترام کیا. مولا میں آپ کی والدہ کے لیے نہیں کہہ سکتا، بس جب دیکھا نا کہ جہنم اور جنت کے درمیان میں سمجھ نہیں رہا، وہاں یہ نور آیا. اس نور نے حر کو ہزاروں مہینوں کا سفر نہیں طے کرایا، ہزاروں سالوں سے بھی آگے لے گیا کہ آج تک حر علیہ السلام ہے. آج بھی ان کی زری پہ جا کر لوگ اپنی حاجتوں کو لے رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم، شاید سمجھ نہ پائیں. آیت اللہ حائری یزدی جنہوں نے حوضہ علمیہ کم بنایا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب کربلا سے نکل رہا تھا میں حضرت حر کے روضے پہ گیا، میں نے ان سے توسل کیا، کہا میری مدد کریں اس کام کرنے میں. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، چاہے وہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، جرمنی ہو، کہیں پہ بھی اگر آج کوئی عالم دین جاتا ہے حر کے صدقے جا رہا ہے. ایک ادب،
ہزاروں سالوں سے آگے ہے. یہ ہے فاطمہ لیلۃ القدر. اگر سمجھ جائے اللہ صلی محمد، اگر سمجھ جائے، اگر ہم بھی فتاکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن یہی در ہے عزیزان محترم. اب معرفت کیسے حاصل کریں؟ کتنی معرفت ہو، کیا ہو، ہم پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. ہمیں کوئی تھامے گا نہیں تھامے گا، ہمیں کوئی نجات دے گا یا نہیں دے گا. لیکن بہرحال ہمیں امید تو یہی ہے کہ ہماری مجلسوں میں بھی بیوی تشریف لاتی ہے. ہمارے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آنسو ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے، یہی ان کے فرزند کے لیے جو ان سے نکلتے ہیں. شاید یہی آنسو بیوی کو پسند آ جائے. سخت ہے معاملہ، برزخ کا معاملہ سخت ہے، پر وقت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جو مرحوم گزر گئے ہیں بہرحال، اور ہمارے بھی مرحوم اور بھی گزر گئے. ہم نے بھی ظاہر ایک دن گزر جانا ہے، ہم نے کون سا رہنا ہے یہاں. لیکن اب جہاں جانا ہے وہاں کا سامان کیا ہے کہ نہیں کیا. حدیث بہت طولانی ہے، میں بس تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خدمت میں ایک عرب آیا اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں موت کی تمنا کروں. رسول خدا نے کہا کہ دیکھو، موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت آنی ہے. موت آنی ہے. موت اس زمانے بارے جیسے اونٹ صحن میں اونٹ بیٹھا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ موت بالکل ایسے جیسے صحن میں اونٹ بیٹھا ہوا ہے، کبھی بھی کھڑا ہو جائے گا، کبھی بھی ہو جائے گا. موت تو ایسی ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں موت تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری حفاظت کرتی ہے. موت حفاظت کرتی ہے. ہاں، کہا جب تک نہیں آنا ہوتا آنے نہیں دیتی. کوئی آپ کو مارنا چاہے نہیں مار سکتا جب تک آپ کی موت خود نہ آپ کو آنا چاہے. تو موت ایسی آتی ہے. وہ حضرت سلمان نبی کا مشہور واقعہ کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص، اس نے بازار میں دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ جلدی سے حضرت سلمان کی خدمت میں کہا کہ مجھے بہت دور پہنچا دو یہاں سے کہ میں دیکھ نہ سکوں، مجھے موت کا فرشتہ یہاں نظر آ رہا ہے. انہوں نے بہرحال ان کے پاس اللہ نے ان کو علم دیا تھا معجزہ، انہوں نے اس کو ہواؤں کے ذریعے سے کسی دور ایک جزیرے میں پہنچا دیا. جیسے ہی وہاں پہنچا موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پھر اس نے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا. موت کا فرشتہ کیوں؟ کیونکہ مجھے خدا نے کہا تھا کہ فلانے جزیرے پر تمہاری جان لینی ہے. میں تمہیں صبح تمہارے گھر میں دیکھ کر بڑا پریشان تھا، اس جزیرے میں پہنچے گا کیسے؟ خود ہی تم نے اپنے آپ کو پہنچوا دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں موت آنی ہے تو موت سے ڈرنا کیا ہے؟ موت ویسے بھی دیکھیں، موت کو اختتام تھوڑی ہے، موت تو ابتدا ہے. ابتدا ہے. اب اس ابتدا کے لیے بہرحال یہ زندگی جو ٹیمپریری ہے، اس کو بہرحال کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ وہاں ابتدا اچھی ہو. رسول خدا نے فرمایا ان سے کہ دیکھو، اس سے بہتر موت کی تم تمنا کرو، بہتر ہے کہ تم کچھ تحفے تیار کرو. رسول خدا نے فرمایا. کہا یا رسول اللہ تحفے؟ کہتا ہاں، جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے تحفے تیار کرو. انسان کی شکل میں کہیں جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس، والدین کے پاس، بچوں کے پاس، کہیں سے سفر سے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہر کسی کے اسی کے حساب میں تحفے لے کر آتا ہے. بچے کے لیے الگ، بزرگ کے لیے الگ، سب کے لیے الگ. تو کہا تحفے تیار کرو. رسول خدا نے 10 جو ہے وہ مقامات اور ہستیوں کا ذکر کیا. کہا ان کے لیے تحفے تیار کرو، اور ہر کے لیے 4 تحفے تھے. تو کتنے ہو گئے؟ 40 تحفے ہو گئے. اب میں بہرحال 2-4 تحفے آپ کی خدمت میں کہ خدا میں توفیق دے کہ ہم ان تحفوں کو تیار کریں. پہلا تحفہ جو ہے وہ 4 جو پہلے تحفے ہیں وہ حضرت اسرائیل کے لیے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی ہستی جس نے آپ کو ملاقات کرنی ہے وہ حضرت اسرائیل ہے. وہ آئیں گے یا وہ اپنے کسی
فرشتے کو بھیج دیں گے کہ اس کی روح نکالنا. پہلی چیز جو رسول خدا نے فرمائی کہ تمہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم ان سے ملاقات کرو تو تمہاری گردن پر کسی کا حق نہ ہو. کسی کا حق نہ ہو. یہ پہلا تحفہ ہے. اگر کسی کی گردن آپ کا حق ہوا تو آپ حضرت اسرائیل کو کیا دیں گے اس ٹائم؟ اور پھر سختیاں شروع ہو جائیں گی. اب انسان زندگی میں بولے ہم نے کس کا حق کھایا، کسی کا حق نہیں کھایا، وہ ہر آدمی یہی کہے گا. تو حق صرف ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں کہ جس نے انسان میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا ہو، کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، کسی کی غیبت کر دی ہو. بہرحال وہ قبر کے بھی اور ہیں جس کے اندر یہ ساری باتیں بھی موجود ہیں. لیکن انسان محترم، انسان کو نہیں پتا کہیں گزرتے وقت مطلب کہیں گاڑی میں گزر رہا تھا، کسی گاڑی پہ نشان لگ گیا اور آپ بغیر بتائے چلے گئے. اور اگر ایسا نقصان اس کا ہوا کہ جس کا اس کو نقصان ہوا ہو تو وہ آپ کو معاف نہ کیا اس نے، تو قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس کو دکان میں گئے، آپ نے بغیر پوچھے چکتے چکتے کچھ کھا لیا اور وہ راضی نہ ہو دکان والا، تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے کو تو چھوٹی سی چیز تھی، لیکن قیامت والے دن وہ چھوٹی چیز بڑی ہو جائے گی. اسی طرح انسان میں اگر واقعی اپنی زندگی میں بہن بھائیوں کا حق دینا ہے، ماں باپ کا حق ہے، کچھ زمین ہے، جو اس طرح کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو اور مشکل ہو جائے. یہ پہلا تحفہ ہے کہ اس کو ہم دیں. جانے مطلب نجف میں ایک تاجر تھا، اس نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، وہ دے نہیں رہا تھا اس کو. وہ گیا ایک عالم کے پاس، کہا کہ یہ فلانا شخص جس نے میرا قرض دینا ہے یہ آپ کے درج میں آتا ہے، تو اگر آپ کہیں تو شاید دے دیں مجھے. ان کا ٹھیک ہے میں کہوں گا. اب وہ درس میں آیا کہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے درس میں واقعہ سنایا کہ جب میں اس سے پہلے کہ میں طالب علم بنتا، میری ایک دکان تھی اور یہودی بھی آتے تھے وہ، تو میں نے ایک معاملہ کیا تو ایک یہودی کو ایک درہم دینا تھا. اب میرے پاس تھے نہیں تو میں نے کہا بعد میں لے لینا. تو اس نے بولا نہیں مجھے تو ابھی چاہیے. میں نے کہا بعد میں لے لینا، ابھی نہیں ہے. کہا نہیں. یہ کرتے کرتے ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا. کہا میں سو رہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے، مجھے فرشتے لے کے جا رہے ہیں. صراط کے راستے سے گزرا تو دیکھا ایک طرف آگ ہے، آگ سے وہ یہودی باہر آیا اور اس نے روک دیا مجھے. کہا میرا وہ ایک طرف واپس کرو. میں نے بولا میں یہاں کہاں سے درہم واپس کروں؟ میں نے ملائکہ سے کہا کہ مجھے بچائیں. کہا نہیں، یہ دنیا کا معاملہ تھا، وہیں طے کر کے آنا تھا. بس گیا، ہر کوشش کی مگر نہیں نکلا. تو پھر وہ یہودی کہا کہ میں ایک شرط پہ چھوڑوں گا، یہ جو آگ ہے اس کا ہاتھ آگ سے کہا یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں. تو اب مرتا کیا نہیں کرتا، کہا کرو. جیسی اس نے انگلی لگائی سینے، کہا سینے میں سوراخ ہو گیا. کہا میری آنکھ کھل گئی. جب میں نے دیکھا تو میرے سینے پہ سیاہ نشان تھا، نشان. اور اس نے درس میں استاد نے کھول کے دکھایا کہ کسی کا اگر حق دینا ہے دے دو. آیت اللہ مراشی نشوی کتنے بڑے عالم دین ہیں، لوگ جانتے ہیں بہتر کہ 70 سال جو ہے وہ بی بی معصومہ کے پہلے ظاہر تھے. کتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کے والد بھی عالم دین تھے. نجف کچھ وقت لگا، خواب میں آئے امام حسین کے گھر میں دیکھ رہے خواب میں. کہا بابا اتنی دیر کے بعد کیوں آئے؟ کہا ایک معاملے میں گرفتار تھا. کہا بابا کیوں؟ کہا وہ نجف میں فلانی جگہ کوئی دکان والا ہے، اس کا ایک حساب رہ گیا تھا اسے. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا جاؤ جا کر اس کے حساب دے کر آؤ. پتہ بتایا. کہا میں ڈھونڈا اس کو، میں نے ڈھونڈا. کہا میرے والد نے. کہا وہ اوپر رسیدیں پڑی ہوئی ہیں، جو لوگ مجھ سے لیتے تھے وہ خود لکھ کے رکھ کے چلے جاتے تھے، ڈھونڈ لو. کہا مجھے وقت لگ گیا ڈھونڈنے میں، پھر مجھے ایک دم اپنے بابا کا نام دیکھا تو یاد آیا، تو میں نے وہ دیا. آسان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں زندگی بس گزر رہی ہے، اس کا کھا لو، اس کا کھا لو، یہ کھا لو. حقوق الناس ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ چھوڑ دوں گا.
مگر حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا. یہ پہلا تحفہ ہے زیادہ محترم بات ہے. یہی ہم ادا کر لیں تو شاید باقی معاملات تو خود ہی صحیح ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو واجبات ہے، انسان نے مرنا ہے، واجبات نماز، روزہ، حج، زکات، یہ واجبات ہیں انسان کے. اگر یہ واجبات اس کی گردن پر ہیں جو فوت ہو گئے، اس کو اپنی زندگی میں ادا کریں. نماز قضا ہو گئی ہے، خدا نخواستہ جوان ہے، بہتر ہے اسی دن ادا کریں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پھر انسان بزرگ ہو جاتا ہے. اور اگر جو بزرگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں خدا نخواستہ قضا ہیں، روزے قضا چھوڑ گئے، لکھ کے رکھیں. اگر ان کے اندر کی طاقت ہے ابھی تو وہ خود اپنی قضائیں پڑھیں، نہیں ہے تو کم از کم پیچھے لکھ کے جائیں تاکہ ان کی اولاد اس کو ادا کرے. یہ واجب ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ چھوڑا نہیں جائے گا. زیادہ محترم آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک تاجر تھا اور ایک مجلس پڑھنے والا تھا. جو مجلس پڑھتا تھا اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، لیکن ظاہر ہے سفر لمبے ہوتے تھے. اس نے بولا میں حج پہ جاؤں گا تو میں نے محرم کا وعدہ کیا میں پہنچ نہیں پاؤں گا. وہ نہیں گیا حج پہ. وہ جیسے ہی سفر میں نکلا محرم کے لیے اس کا انتقال ہو گیا. کافی عرصے کے بعد اپنے بھائی کے خواب میں آیا. بھائی پریشان تھا کہ کیا ہوا. کہا وہ حج میرے پہ واجب تھا تو میں حج کے معاملے میں پھنس گیا. کہا پھر کیا ہوا. کہا میں نے عالم برزخ میں بی بی سیدہ سے توسل کیا. بی بی سیدہ سے توسل کیا. بیوی نے مولا کائنات سے کہا کہ دیکھیں ہمارا چاہنے والا ہے، اس کی اس مشکل کو اس کو نکال دے. کھانے عدل کا امام ہے، کھانے. اس کے اوپر ایک چیز واجب ہو گئی تھی، حج کی استطاعت واجب ہو گئی تھی، نہیں چھوڑ سکتا. بیوی نے بہت اصرار کیا ہمارے بیٹے کا ذاکر ہے جانے. کہا نہیں، ایک طریقہ ہے. کہا کیا. کہا آپ اپنے فرزند مہدی سے کہیں کہ وہ جو حج آنے والا ہے اس کی نیابت میں حج کرے تو چھوڑ. اب اجزاء محترم ہمارے کہاں ایسے اعمال. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے اپنے کہاں میرا مولا میری نیابت میں اس قابل ہوں. لیکن یہ ہمیں بچانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس قابل بننا پڑتا ہے. اس قابل تو بنے کہ کم از کم وہ کہ ہاں یہ میرا بننے والا ہے. وہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، ان کو وسیلہ قرار دے. لیکن اپنی زندگی کو گزارے تو ایسے. اگر میں صرف مسجد میں اچھا ہوں، مجلس میں اچھا ہوں، لیکن اپنے کاروبار میں، اپنی پڑھائی میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، باہر میرا اخلاق اچھا ہے لیکن اپنے گھر میں میرا اخلاق اچھا نہیں، بچوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا نہیں، والدین کی میں ادب احترام نہیں کرتا، بہن بھائیوں کا خیال نہیں کرتا، تو ایسا شخص کہاں جائے گا؟ جبکہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ تو پورا گھر ایسا ہے کہ جہاں جب بچے گھر میں آتے ہیں تو بیوی کیا کہتی ہیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور جہاں پر ایسا گھر ہو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے مگر حضرت علی کو بیوی بول ہی نہیں رہی ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہا مولا مجھے میرے چچا کے بیٹے، کیونکہ وہ ان کو زیادہ وہی کہتی تھی، ان کو پسند تھا کہ میرے چچا کے بیٹے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں. کیا ہماری خواتین ایسی؟ کیا امام واقع یہ ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگیوں کو دیکھیں. کیا ہمارا گھر فاطمی گھر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی تربیت، یہاں امام حسن مصطفیٰ کو بیوی روز بھیجتی ہے مسجد جاؤ، نانا نے کیا کہا، کون سی آیتیں پڑھی، ان کی تفسیر کیا بیان کی، کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا، وہ روز آ کر اپنی والدہ کو بتا رہے ہیں. کیا آج ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں؟ کیا آج ہم بچوں سے کوئی بات سنتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر بچہ تنگ بھی کرے تو موبائل پکڑا دیتے ہیں. اس مصیبت جو آج معاشرے میں آ گئی ہے کہ پہلے گناہ کرنا مشکل تھا، اب گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے. گناہ ہی نہیں رہا.
اب کہاں گناہ رہا ہے انسان؟ اپنے آنکھوں کو آلودہ کر رہا ہے، اپنے کانوں کو آلودہ کر رہا ہے. اور جب یہ نجاست وجود میں جائے گی تو فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا آدمی؟ کیسے اٹھے گا؟ ظاہر ہے انسان فجر کی نماز تو واجب ہے انسان موت. کب میں رات کی تاریکی میں اٹھ کے کبھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اپنے رسول کی طرح کہ رسول رات کی تاریکی میں اپنے رخسانوں کو خاک پہ رکھ کر کہتے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال میں مت چھوڑ. ازواج پیغمبر فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ رسول فرماتے ہیں مگر میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ہم کیسے نکلیں گے؟ یہ مراحل سے ہمیں نکلنا ہے. اسی لیے بہرحال ہماری مجلس ماتم مدداری کہ ہمیں وہ درس ملے گے جو اہل بیت نے درس دیا ہے اور اس کو ہم عملاً اپنی زندگی میں لے کر آئے. نہیں پریکٹیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت کامیابی ہے، سعادت تک پہنچنا کامیابی ہے. اللہ نے خلق اشرف المخلوقات کیا ہے، اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ انسان جانوروں جیسی زندگی جو امریکہ یا ویسٹ کے اندر جو بہرحال جو ویسٹ تھیوریز ہیں یا انسان کی قیمت نہیں ہے وہاں تو کتے کی قیمت ہے، کتے کی قدر کی جاتی ہے، انسان کی قدر نہیں کی جاتی وہاں پہ. ایسا معاشرہ چاہیے ہمیں. تو ظاہر ہے جب ہم پوری دنیا میں اپنے گھروں میں ٹی وی ڈرامے کارٹون بھی سب وہی دیکھیں گے تو آہستہ 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 ہم بھی وہی قدریں اسلامی قدریں ختم ہو جائیں گی ہمارے گھروں سے. تو ہمیں اپنے گھر کو بچانا ہے. عزیزان محترم آپ اپنے گھر کو بچائیں گے تو امام زمانہ آپ کے گھر آئیں گے. اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ ظاہر ہے ابھی ہمارا کیا کام ہے؟ ابھی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ظاہر ہے مدینہ میں جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ کیا تھی کہ امام وقت کا حق غضب کرے. امام کا حق نہیں مل رہا تھا نا. بی بی نے کیوں قیام کیا؟ بی بی نے کیوں مقاومت کی؟ کیونکہ امام کو اس کا حق نہیں مل رہا. امام کو اس کا حق نہیں مل رہا. آج امام کو اس کا حق مل رہا ہے تو کیا ہم مقاومت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے اس قابل کیا اپنے آپ کو کہ ہم امام کی حکومت میں کوئی کام کر سکیں یا امام کی حکومت کے لیے کوشش کر سکیں؟ ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے امام کے لیے؟ یا پھر ہم بھی وہی روایتی امام آئیں گے سب خود ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ٹھیک ہوگا؟ خود ٹھیک نہیں ہوتا. عزیزان محترم شخص آیا بی بی کی خدمت میں. بی بی جنگ احد کے شہداء کی قبر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت حمزہ کی گریہ کر رہی تھی. شخص گزرا، بی بی کو دیکھا، فرصت دیکھی، سوال پوچھا، بی بی یہ بتائیے حضرت علی نے اپنا حق کیوں نہیں مانگا؟ امام تھے، امام ہیں، لیکن امام نے کیوں نہیں حق مانگا؟ تو بی بی نے فرمایا امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے. کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو امام چل کے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آپ کو اس قابل ہونا پڑے گا کہ ہم امام تک پہنچیں. وہ کب پہنچیں گے؟ ارے مولانا ابھی تو بہت جلدی ہے، ابھی تو 100 سال بعد آئیں گے. کس نے کہا 100 سال بعد؟ تو 100 سال بعد آئیں گے. آواز تیار ہو جائیں، کل امام آ جائیں گے. آپ ابھی تیار ہو، امام ابھی آ سکتے ہیں. بات یہ کہ ہم تیار تو ہوں. تیار کیسے ہوں؟ پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں، اپنے وجود کو پاک کریں.
کہ جس کے ذہن میں امام کی نوکری ہو، جسے یہ پتا ہو کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ بحرین کا مشہور واقعہ کہ اس زمانے میں وہ جو حکومت کی بادشاہ کی جو بھی تھا، اس کا جو بھی مشیر تھا، وہ تھوڑا اہل اور شیعوں سے تعصب رکھتا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جی اناروں پہ کچھ نام آ گئے، ادب احترام کے ساتھ نام آ گئے۔ اب وہ شیعوں کو بلایا، علماء کو بلایا، رسول اللہ لیکن دین حق تو یہی ہے، پھل کے اوپر نام آ گئے، اب یا تو قبول کرو یا جواب لے کر آؤ۔ اب شیعہ وہاں پریشان ہو گئے کہ اب یہ کہاں سے لے کر آئے، تو انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا، ہمیں 3 دن دو۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو بہترین لوگ تھے ان کا انتخاب کیا۔ ان بہترین لوگوں میں سے خیر 100-70 تھے، اس میں سے پھر اور انتخاب کیا، 70 میں سے شاید پھر انہوں نے اور 7 کا انتخاب، 7 میں سے پھر اور 3 کا انتخاب کیا، اور تینوں کو ایک ہی دن کہا کہ جاؤ بیابان میں امام زمانہ کو پکارو۔ 3 دن پہلا گیا، واپس آ گیا، کوئی جواب۔ دوسرا گیا، واپس آ گیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اب تو مشکل میں اب تیسرا گیا اور اس نے جا کر بیابانوں میں یا امام زمانہ تھے کہ نہیں، امام آ گئے، امام آ گئے۔ اب اس کی تو جان پہ بنی ہوئی، یہاں پوری اس کی بنی ہوئی، امام آ گئے۔ امام سے پوچھا مولا کیا ماجرا ہے؟ امام نے کہا فلانے وہ جو شخص ہے اس کے گھر میں جانا، اس کے گھر میں زیر زمین ہے، بیسمنٹ ہے، وہاں جانا، وہاں پر وہ کچھ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جسے ہمارے یہاں چیزوں کو نہیں بنایا جاتا، سانچا اس طرح کا رکھا ہوا ہے، پھل کچا کر کے رکھ کے اس کے اوپر سانچوں میں وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ خود بخود نہ، اور وہ کہتا ہے کہ اصلی انار بھی نہیں ہے، اندر سے توڑ کے لیکن آپ کھوکھرے ہوں گے سب، لیکن پہلے نہیں بتانا، بادشاہ کو وہاں لے کے جانا ڈرے۔ اس نے کہا مولا یہ آپ نے پہلے جا کے بتا دیتے، پہلے آ کے بتا دیتے۔ کہا تم نے خود 3 دن کا ٹائم مانگا تھا۔ تم نے خود ہی مانگا، تم اسی ٹائم گئے تھے، ہم اسی ٹائم بتا دیتے۔ مسئلہ یہی ہے جانے محترم، 8ویں امام رضا علیہ السلام صلی امام کا جو خادم تھا، جو امام کے آخری وقت میں امام کے ساتھ تھا، جس کی زیارت بھی ہم جاتے ہیں نشاپور کے رستے میں، خواجہ عباسل، اسے بہرحال اس وقت کے جو خلیفہ تھا اس نے اس کو زندان میں ڈال دیا۔ اس نے کچھ پوچھا، راز پوچھنا چاہا لیکن اس نے نہیں بتایا۔ اس زندان میں جب بڑا وقت گزر گیا تو اسے یاد آیا کہ میرا بھی امام ہے، نواں امام میرا امام ہے۔ امام کو پکارا، امام آ گئے زندان میں۔ مولا میں اتنے عرصے سے مشکل میں ہوں اور آپ کہا تم نے کب یاد کیا؟ بات یہی ہے کہ کتنا یاد کرتے ہیں امام کو، کتنا امام سے مدد مانگتے ہیں، کتنا امام کے لیے زندہ ہے۔ صبح ہوتی ہے امام کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھی، شکر ہے پڑھی گئی، تو پڑھی سو گئے۔ پہلا کام تھا امام سے بیعت کرنا نماز کے بعد، دعا عہد پڑھی نہیں پڑھی، کیسے پھر کوئی تو عمل تو ہو، دعا عہد پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ، بہت، امام کے لیے 5 منٹ نہیں ہے صبح۔ پھر زیارت پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے کربلا۔ اچھی بات ہے پڑھی جائے، لیکن کاش ہو، وہ امام کہہ رہے میں ہوں، میرے ساتھ تو ہو، 5 منٹ نہیں ہے میرے پاس۔ 5 منٹ چلے پورے ہفتے میں، جمعے کا دن ظہور کا دن ہے متوقع، جمعے کو امام کی زیارت پڑھتا ہوں تو وہ بھی 5 منٹ ہے۔ یہ پنجتنی ہے،
یہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے جانے محترم. 5 منٹ نہیں ہے میرے پاس پنجتن پاک کے ماننے والا ہوتے ہوئے. سال تو پنجتن بنا دیا ہم نے 2021 کو. 2 اور 1 3 تو 5 سال تو پنجتن بنا دیا ہم نے 2021 والا. لیکن 5 منٹ امام کے لیے کیسے ہوگا؟ آپ خود سوچیں کہ آج میں 5 منٹ نہیں دے سکتا امام کو، کل میں امام کو جان دوں گا، کل میں امام کے لیے اپنے آپ کو قربان کروں گا. کیسے؟ نہیں ہو سکتا یہ جب تک آج میں کچھ نہ دوں امام کو، اپنے آپ کو امام کی طرح. یہی اصل ادب ہے جانے ہوتی ہے. یہ سب باقی یہ جتنی ہمیں خدا نے توفیق دی ہے نا، مجلسوں کی، عزاداری کی، ماتم کی، یہ سب اس لیے ہے کہ صاحب زندہ ہے، وارث زندہ. جس کا وارث زندہ ہو انہیں ڈر کس چیز کا؟ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں. کمزوری ہماری اپنی ہے. لیکن آپ کے سامنے جن قوموں کو امام ہی کی طرف ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا سب کچھ ہے امام کے لیے، آج وہ دنیا میں کامیابی پر ہے، ترقی پر ہے. چھوٹا سا گروہ لبنان کا چھوٹا سا گروہ ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کے بڑے بڑے ٹینک. آپ تو رہتے بھی آرمی کے ایریے میں، آپ کو تو ویسے ٹینک چینک دیکھے ہوں گے. سب سے بڑا ٹینک دنیا کا ان کے پاس 16 لوگ، ٹھیک ہے. 33 روزہ جنگ میں 260 ٹینک مار دیے چھوٹے سے گروہ نے. وہ ٹینک اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی نقص ہی نہیں تھا سوائے اس جگہ کے کہ جہاں پر سوراخ ہے، جہاں سے وہ خود مارتا ہے، وہیں لگے گا تو پھٹے گا. تو انہوں نے کیا کیا تم نے؟ کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو جو کر سکتے تھے محنت کی، لیکن آخر میں سرنگوں سے نکل کر ہمارے 2 ہی نعرے تھے، یا زہرا یا مہدی تکریم. بس پھر میزائل جانے ٹینشن. بات یہ ہے کہ پہلے قابل تو ہوں کہ میں ان کا نام پکار سکوں. ہم بھی اپنی زندگی میں محنت کریں، چاہے ہم ایجوکیشن ہو، چاہے وہ IT ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو. ابھی دنیا IT کا دور ہے، 5G کی طرف دنیا جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے، لائیو ہو رہا ہے، ہر چیز ہے. ابھی جوانوں کو بہت ضرورت ہے کہ جتنے نئے علم ہے اس کو سیکھے. کس طرح اپنے آپ کو امام کے حوالے کریں گے؟ CV جو ہے آپ نوکری کے لیے دیتے ہیں، جتنی اچھی ہوتی ہے اتنی اچھی نوکری ملتی ہے. اور یہ تو کائنات کا CEO ہے. تو اب CV کتنی بھاری چاہیے؟ تو ایک صفحے پر اسپیشلائزیشن ہو، اور جب صفحہ پلٹایا جائے تو یہ بھی لکھا ہو یہ جوان رات کو نماز شب بھی پڑھتا ہے. ایسے ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہوگا. یہاں مادہ نہیں چاہیے، یہاں معنویت بھی چاہیے. یہ معنویت ہوگی تو امام بولیں گے آؤ آؤ آ جاؤ. جیسے میرے مولا نے راستے میں کربلا کے لوگوں کو جمع کیا، آ جاؤ. بڑے بڑے لوگ تھے کیا، ظاہر ہے نہیں، صحیح کاروبار تاجر، لیکن آؤ آ گیا. وہاں ہم نے کل بھی کوئی کرسچن سے مسلمان ہوا، جون غلام ہے، لیکن آ جاؤ. ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن راستہ تو ہے. ابھی اپنے مظاہر کو جب خط ملا، خط لے کے جب نکلے تو دیکھا بازار میں کون ہے؟ مسلم ابن اوس ہے. کہاں مسلم؟ کہاں؟ کہا خضاب لے گئے، میں بھی ملنے آیا. کہا چلو. کہا کہاں؟ کہا کربلا، حسین ابن علی آ گیا ہے، وہاں خضاب لگے گا. صحیح کہتے مسلم گھر نہیں گیا، گھر نہیں گیا کہ میں بھی آیا، میں بتا کے آتا ہوں. امام کا سنا، نکل پڑا. اور جب روزے عاشورہ جب تیر لگے اور مسلم گرا تو حبیب کا دوست تھا، حبیب پہنچا
ابھی سرانے پہنچنے لگا مسلم کوئی وصیت ہے؟ ابھی بھی جانتے تھے کہ میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن وصیت ہے؟ کہا کیا؟ اشارہ کیا مسلم نے امام کی طرف، کہا جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔ امام کے گرد یہ پروانے گھومتے رہے لیکن امام کو کچھ نہ۔ امام یہی چاہتا ہے ظالم، امام کی وادی کوئی اور وادی ہے، امام کی وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی میں امام کی جو آ جائے وہ پھر کہیں اور نہیں رہ سکتا۔ انہیں کہا تھا چلے جاؤ مگر کوئی نہیں، کہا تھا صبح جائیں گے، ہونے دو۔ تیز تلوار کی دھاریں ان کے ارادوں کو توڑ نہ پائیں، تلواریں چلتی رہی اور یہ مسکراتے رہے۔ آج بھی اگر 1400 سال بعد حضرت علی کی ولایت کی خاطر ہماری گردن کٹ رہی ہے تو خوش قسمتی ہے، اس میں افسوس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ظلم ہوا، حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، دشمنوں کو پکڑنا چاہیے، جو بھی ہے امنیت دینا حکومت کا کام ہے، لیکن اگر اس کے ولایت میں کوئی یہ سمجھے کہ میری گردن کٹنا نقصان دہ ہے تو وہ حسین کو نہیں سمجھا۔ امام حسین کی وادی میں شرط ہی پہلی یہی ہے کہ گردن کٹوا کے آنا پڑے۔ آؤ پہلا جب یہ لوٹا ہوا کاروان کوفہ میں داخل ہونے لگا نا تو پہلی کٹی ہوئی گردن کربلا کی لٹکی ہوئی تھی، مسلم بن عقیل، کہ جس نے امام کی وجہ سے اپنی گردن کو کٹوایا۔ عشق ایسی ہے، آ سکتے ہو، بسم اللہ آؤ، خوف کیسا؟ اس سے اچھی موت کہاں ملے گی؟ اس سے اچھی موت کی وقت نہیں ہے، محترم میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، موت ہے ہی کیا؟ یہ موت کو بھی فنا دے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ نہیں ہے، بلّہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا۔ گھبرائے نہیں، موت اور شہادت اس گھر کا انسان تڑپتے رہے کہ ہمیں مل جائے یہ شہادت۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچنا کی تو کمال ہے، مگر میں کیا کروں، آخری وقت آیا رسول کا، جب رسول سو رہے تھے، ایمان ہے، سرانے کون ہے؟ بیٹی ہے۔ آخری وقت میں یہی لوگ تھے نا جب رسول دروازہ تک الباب ہوا، کہا کون؟ کہا میں تو دور سے آیا رسول کی زیارت کرنے۔ بیوی نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا، ہاں کون ہے؟ کہا بہت دور سے آئے ہو رسول کی زیارت کرنے۔ بیوی نے کہا کہ ابھی مناسب؟ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا بیٹی حضرت اسرائیل ہے۔ سنیں گے رسول کے جملے؟ رسول فرماتے ہیں بیٹی آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے، سلام ہو جو پہنچ گئے،